السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر حکم، ہر طریقہ ہمارے لیے کامیابی کا یقینی ذریعہ ہے۔ دنیا میں صحت، آخرت میں کامیابی، دنیا میں صحت، قبر میں نجات، یہ نبی پاک علیہ السلام کے ہر طریقے پر اور ہر قول اور فعل پر عمل کرنے کا نتیجہ اور لازمی نتیجہ ہے۔ اس طرح اگر ہم صحت چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سونے کا انداز بھی ہمیں بتلایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہوا کرتا تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا، اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ ٹاٹ ہوتا تھا، اس کی ہم تہ کو بدل دیتے، یعنی کبھی ایک تہ ہوتی کبھی دو۔ ایک دفعہ ہم نے 4 تہ لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نیچے کیا چیز بچھائی گئی؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے بستر کو 4 تہ کے ساتھ بچھایا۔ تو فرمایا کہ اس کو پہلی حالت میں ہی رہنے دو، اس کی وجہ سے میں تہجد میں کمی آئی ہے، یعنی اس کے بستر کے نرمی کی وجہ سے مجھ میں عبادت میں کمی آئی ہے۔ پہلا نقصان یہ بتلایا گیا کہ نرم بستر ہو تو کبھی کبھار تہجد رہ جاتی ہے، بلکہ فجر کی نماز بھی آج کل کے زمانے میں رہ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کا مزید نقصانات کیا ہے۔ زیادہ آرام دہ بستر جو ہے، عضلات میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، انسان کے بدن میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، عام زندگی میں انسان سست ہو جاتا ہے، گردوں اور ریڑھ کی ہڈی میں نقصان ہوتا ہے۔ آرام دہ بستر سے انسان کی ہڈیاں جو ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کی معذوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کمر کے درد کا باعث بن سکتا ہے، اور دیگر دل کا مسئلہ اور گردوں کا مسئلہ، کمر کا مسئلہ، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے یہ نرم بستر۔ اس لیے نرم بستر جو ہے یہ نقصانات کا باعث ہے۔ ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے، چارپائی پہ سادہ چادر بچھا کر اس پہ سو جانا چاہیے یا پھر زمین پر سونا چاہیے۔ اس میں صحت بھی برقرار رہے گی اور زیادہ تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹے گی اور فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ زیادہ نخرے جو ہیں یہ ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ بنیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔